عائشہ جو کہ ایک بہت ہی خوبصورت نیک دل لڑکی تھی، یہ پورے گاؤں والوں کے ساتھ بہت ہی پیار اور مل جل کر رہتی تھی۔ یہ تمام بچوں کے ساتھ کھیلتی، ہنستی، انہیں کہانیاں سناتی اور پیاری پیاری باتیں سکھایا کرتی تھی۔ ایک دفعہ گاؤں میں قحط سالی ہو گئی، سب لوگ بہت پریشان ہو گئے، ماؤں کی آنکھیں اداس ہونے لگیں، لیکن عائشہ کسی کو بھی بھوکا نہ سونے دیتی۔ عائشہ نے اپنے گھر کا سارا اناج نکال کر پورے گاؤں میں بانٹ دیا۔ سب کی حالت بہت ہی خستہ ہونے لگی تھی۔ ادھر ادھر سے قحط سالی دیکھ کر عائشہ نے اپنی ہمت نہ ہاری اور اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجائے رکھی۔ یہ اس کے صبر کی انتہا تھی۔ عائشہ نے لوگوں کے سامنے تو ہمت بنائے رکھی، لیکن وہ راتوں میں بیٹھ کر رو کر دعا کیا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ، اس کے گھرانے کے ساتھ پورے گاؤں کے لیے آسانی پیدا کرے۔ عائشہ کی یہ دعائیں رنگ لائیں۔ جیسے ہی اگلی صبح ہوئی تو آسمان میں بادل ہو گئے اور ہر طرف ٹھنڈی ہوائیں لہرانے لگیں، اور امید لوگوں کے دلوں میں جاگ چکی تھی کہ اب بارش ہوگی اور تمام مصیبتیں ٹل جائیں گی۔ اچانک سے گاؤں میں بہت تیز بارش ہوئی، جس سے تمام زمینیں سیراب ہو چکی تھیں، کنویں بھی پانی سے بھر چکے تھے اور ہر طرف اناج ہی اناج اگنے لگا تھا۔ یہ دعائیں دیکھ کر عائشہ بہت خوش ہوئی اور تمام گاؤں والے بھی عائشہ کی دعاؤں کے لیے عائشہ کو بہت زیادہ دعائیں دیتے تھے اور اپنی اولادوں کے لیے دعائیں کرتے تھے کہ ان کی اولادیں بھی عائشہ کی طرح بہت ہی نیک دل اور خوش مزاج ہوں۔ عائشہ کی اس نیک دلی کے لیے نہ صرف بچے بلکہ والدین بھی عائشہ کو بہت پسند کیا کرتے تھے۔ عائشہ کی خوبصورتی اور نیک دلی کو دیکھتے ہوئے عائشہ کے لیے ایک بہت ہی اچھا سا رشتہ آیا اور عائشہ کی شادی طے ہونے لگی۔ تمام گاؤں کے بچے اور والدین عائشہ کو دعائیں دینے کے لیے آئے اور پورے گاؤں والوں نے عائشہ کی اس خوشی کے لیے پوری طرح سے تہ دل سے اس کو دعائیں دیں اور سب ہی اسے تحائف دینے لگے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دعائیں دینے لگے کہ جس طرح سے عائشہ بہت زیادہ نیک دل ہے، اللہ تعالیٰ اس کی پوری زندگی میں خوشیاں عطا فرمائے۔ اپنے والدین اور تمام گاؤں کی خوشیوں کو لوٹاتے ہوئے، سب کی دعائیں لیتے ہوئے اپنے گھر کے لیے ودا ہو گئی تھی۔ اسی کے ساتھ ہی گاؤں والے یہ بھی اداس تھے کہ اب ان کے بچوں کو پڑھنا لکھنا کون سکھائے گا اور ان کو اچھی اچھی باتیں کون سکھائے گا، لیکن عائشہ نے ان کو تسلی دی اور خوشیوں کے لیے الوداع ان کو کہنے لگی۔ عائشہ کی اس نیک دلی خوبصورتی کے لیے ایک لائک اور سبسکرائب کر دیں۔